بن حنبل نے اپنے مسند سے اس کو نقل کیا ہے. امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں جلد نمبر 10 میں اور پیج نمبر 28 پر اس کو نقل کیا ہے. یہ تو ہو گیا پہلے بات ہوئی پھر دوسری بات ہوئی تیسری. پہلے مسجد میں ذکر کرنا جائز تھا اس پر, دوسرا جمع ہو کر ذکر کرنا جائز ہے. اب تیسرا آئے گا ذکر جہری, لاؤڈ ذکر. کہتے ہیں بدعت ہے, اتنا پڑھ کے آ جاتے ہیں بدعت ہے, پتہ تو ہوتا نہیں حدیث کیا ہے تفسیر کیا ہے, کبھی تفسیر میں گیا نہیں وہ اللہ کا بندہ جو بھی ہو, سمجھ گیا. مجھے کسی نے کہا نہیں ہے, لیکن میں آپ لوگوں کے ذہن میں اگر ایسا سوال ہو, question in your mind, please listen carefully and practice on it. What is the right, what is the wrong? Always you must sit by some Allah wala, some alim, some mufti, who is a learned person, then you come to know more and more. تو کسی کی بات سن کر انگلی اٹھائیں گے تو آپ حدیث کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے. بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے آدمی کو. سن لیجیے, مساجد میں ذکر جہری, فقہائے کرام بڑے بڑے مفتیوں کے کیا کیا فتوے ہیں, اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی کتاب حاشیہ تحتاوی عربی میں ہے, مراکز الفلاح کے اوپر, نور الرضا کی شرح. نور الرضا سارے جامعوں میں پڑھائی جاتی ہے, مسئلہ مسائل کی کتاب ہے عربی میں, اس کی شرح مراکز الفلاح. پھر اس مراکز الفلاح کی شرح تحتاوی, اس تحتاوی کے اندر جو حاشیے پر لکھا ہے صفحہ نمبر اس کا 174 ہے, اس پیج پر یہ بات نقل کی ہے. قال فی الفتاوی لا يمنع من الجهر بالذکر فی المساجد احترازا عن الدخول تحت قوله تعالی. مسجدوں میں اللہ کا ذکر زور سے ہو, اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول ہے, ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر اللہ. کون ہے ظالم جو انسانوں کو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے. یہ بات نقل کی ہے. اور پھر اسی کتاب میں نقل کیا اجمع العلماء وسلفا وخلفا, سارے علماء سلف یعنی صحابہ سے لے کر آج تک کی بات کر رہا ہوں میں, خلف جتنے بھی ہیں ساروں کا اجماع ہے اللہ استحباب ذکر اللہ تعالی جماعت فی المسجد. مستحب ہے اللہ کا ذکر مسجد میں جمع ہو کر کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں یہ بات لکھی ہے؟ ہاں, ایک بات یاد رکھیے, ریاکاری کے طور پر نہ ہو. اگر ریاکاری کے طور پر اگر کوئی آدمی زور سے ذکر کرتا ہے تو یہ ممنوع ہے اس کے لیے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یا جماعت ہو رہی ہو, نماز ہو رہی ہو تو نہ کرے, اس کی نماز میں خلل ہو. یہ تو سوتے ہو, سمجھ گئے, یا مسجد میں کوئی سویا ہو تو اس کے نیند میں خلل. ویسے تو سونے کی اجازت ہی نہیں ہے, سمجھ گئے نا. یہ تین چیزیں سارے مفتیوں نے سارے فتاوا کی کتاب میں لکھی ہے, میں بھی آپ کے سامنے بولتا جاؤں گا, ورنہ اس کے علاوہ سارے فتاوا کی کتاب میں ہے. دیکھو ابھی آپ کے سامنے میرے حاشیہ تحتاوی علی مراکز الفلاح پیج نمبر 146, اس پر اس بات 174 پر اس بات کو نقل کیا ہے, وہ آپ کے سامنے آگے. اب آتا ہوں شامی فتاوی احناف کی. احناف کی سب سے بڑی کتاب ہے 3 جلدوں میں, اس سے بڑی کوئی احناف کی کتاب نہیں ہے. سارے مفتی اسی کی طرف جاتے ہیں, سمجھ گئے نا. اس میں لکھا ہے وفی الفتاوی الخیریہ من الصراحة والاستحسان جاء فی الحدیث, حدیث کے اندر آیا ہے مقتضى طلب الجہریہ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من, رواه الشيخان بخاري مسلم. وهناك أحاديث اقتضت طلب الأسرار والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال, كما جمع بذلك بين أحاديث الجهل والإخفاء بالقراءة, ولا يعارض ذلك الحديث خير الذكر الخفي لأنه حيث خيف الرياء والتعدي المسلمين والنية. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ شامی جلد اول پیج نمبر 660, پیج نمبر 660 اس پر یہ بات نقل کی. اور یہی بات جلد 6 جلد میں اور پیج نمبر 398 پر اس بات کو نقل کیا. 2 حدیث ہے, دونوں حدیث میں تعارض نہیں ہوتا. ایک حدیث نے فرمایا
کہ خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر سوفلی کرنا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو مجلس میں ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر مجلس میں کرتا ہوں. دونوں حدیث ہیں، ایک بخاری مسلم کی ہے ایک دوسری کتاب کی. دونوں حدیث میں امام شامی فرماتے ہیں، علامہ شامی ابن عابدین فرماتے ہیں اگر ریاکاری کا خوف، سن رہے ہو آپ لوگ ذکر کے اندر بیٹھو ریاکاری کے لیے بیٹھو نہیں بیٹھو، کس کے لیے بیٹھو؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. کسی مسلمان مسلم کو ستانے کے لیے بیٹھو نہیں ہوتا ہے. سمجھ گئے بات ہے؟ یہی کہہ رہے حیث خیب الریا، ریا کا خوف، وتعز المصلی، نماز کی جماعت وغیرہ کو تکلیف نہ ہو. تو ایسی صورت میں اگر ریاکاری کا خوف ہو اور کسی نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہو تو سوپلی ذکر. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو فرماتے امام شامی ابن عابدین کیا فرماتے ہیں؟ زور سے ذکر ہے. آئی بات سمجھ کے اندر؟ اچھا آگے اب میں چلتا ہوں روح المانی، سب سے روح المانی اس کے اندر نقل کیا. روح المانی والیوم 8 پیج 140 اس پر یہ بات نقل کی ہے. فرماتے اخفاء افضل عند خوف الریا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اخفاء ذکر افضل عند خوف الریا. سمجھتے ہو نا کہ اگر سافٹلی ذکر افضل ہے اگر ریاکاری کا خوف ہو. اگر ریاکاری نہیں والاظہار افضل عند عدم خوفی. اگر ریاکاری کا خوف نہیں تو زور سے ذکر افضل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون نقل کرتے ہیں؟ جی بھائی روح المعانی جو تفسیر کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس کو بغداد کا مفتی علامہ آلوسی روح المعانی نقل فرماتے ہیں. 8ویں جلد پیج نمبر 140 کے اوپر اس کو نقل کیا ہے. آئیے اب فتاوی خیریہ عربی میں ہے، اس میں کیا نقل کرتے ہیں؟ فرمایا حلف الذکر والجہر به فقد جاء فی الحدیث ما ابتدأ طلب الذهب. فرمایا جہری ذکر کرنا، لاؤ ذکر کرنا اور ذکر کی مجلس کرنا حدیث سے ثابت ہے. جیسا کہ انہوں نے حدیث بیان کی وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. اگر تم مجلس میں میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کروں گا. یہ بات فتاوی خیریہ میں نقل کی ہے. اور آگے چل کر علامہ قتادہ کا قول نقل کیا واللہ اسرع والذکر بالملئ لا يكون الا عن ذکر وقد حلف الذکر والطواف الملائکۃ به. اللہ اکبر. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تابع فرماتے ہیں کہ مجلس میں ذکر کرنا جہری ہی ہوتا ہے، سری نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں. یہ بات فتاوی خیریہ میں نقل کی ہے اور اس بات کو فتاوی خیریہ کی اس بات کو نقل کیا ہے. فتاوی خیریہ والیوم 2 جلد ہے اور پیج نمبر 181 ہے. پیج نمبر 181 ہے. اس سے فتاوی خیریہ کی بات آپ کے سامنے آ گئی. ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ ذکر بالجہر میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں. آپ کے سامنے ساری حدیثیں فتاوی، ابھی اور بھی فتاوی آئیں گے. یہ تو عربی کتاب سے میں نے نقل کیا ایک بار پیج کے ساتھ. فرمایا ذکر بالجہر، لاؤ ذکر میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے. ذکر بالجہر جائز ہے. اور مجلس اور حلقے میں کیا جانے والا ذکر انفرادی ذکر سے بہتر اور بڑھ کر ہے. کیوں؟ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کی آپ کے سامنے بھی بیان ہو گئی. اب کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ ذکر لاؤ ذکر کے اندر سامعین کا فائدہ ہوتا ہے اور قائد ذکر کے اندر اپنی ذات کو فائدہ ہوا، اس میں سب کو فائدہ ہوا. کیا کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا ذکر لاؤڈ کرنے میں سامعین کو فائدہ. نمبر 2 قلب بیدار رہتا ہے، دل اسٹے اویک، غفلت دور ہوتی ہے اور نیند سے حفاظت ہوتی ہے. نیند آ جاتی ہے چپ چاپ ہو تو. اور ساتھ میں ذکر جہری سے نشاط رہتا ہے. یہ ساری باتیں
فتاوی شامی فتاوی